لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا جد الحسن والحسين وسلم عليك وعلى آلك وأصحابك يا صاحب الدارين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم اخرجنا من الظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم واجب الاحترام شاد احترام و شاد احترام علماء کرام بزرگوں دوستوں بھائیوں اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ ناز میں چند مرتبہ درود پاک ہدیتاً تحفتاً عقیدتاً پیش کرنے کے بعد دعا گو خالق کبریا ہم سب کی حاضری اپنے دربار لا یزال کے اندر قبول و منظور فرمائے جتنی دیر بیٹھنا نصیب ہو اللہ تعالی حق بیان کرنے حق سننے سن اور سنا کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے دوست احباب نے اس خوبصورت محفل کا اہتمام کیا اللہ ان کی محنتوں کو اپنے دربار لا یزال کے اندر قبول و منظور فرمائے اللہ ہم سب کو اسی سال مدینہ پاک مکہ پاک کربلا معلیٰ نجف پاک اور حضور شہنشاہ بغداد کے در مقدس کی بادب حاضری نصیب فرمائے حاضرین محترم یہ دنیا کی ایک حقیقت ہے کہ دو چیزیں چھپانے سے نہیں چھپتی دنیا کی یہ حقیقت ہے کہ دو چیزیں چھپانے سے نہیں سمجھ آ رہی بات دو چیزیں چھپانے سے نہیں چھپتی فرمایا خوشبو بھی چھپانے سے نہیں چھپتی اور خوشی بھی چھپانے سے نہیں چھپتی بھائی اس کی لائٹ بند کریں تاکہ میں کچھ چہرے دیکھ سکوں توجہ ہے میری طرف بیٹھ جائیں یا تھوڑی دیر بیٹھ جائیں میں نے آدھا گھنٹہ صرف لینا آپ سے اجازت لیں گے دو چیزیں چھپانے سے نہیں چھپتی نہ خوشی چھپانے سے چھپتی ہے نہ خوشبو چھپانے سے چھپتی ہے آپ کی مسجد کے اندر اگر کوئی بندہ اعلیٰ قسم کی خوشبو لگا کر آئے اور اسے پورا ماحول معطر ہو جائے تو آپ محسوس کریں گے کہ کوئی حاجی بھائی مدینہ سے مکہ سے خوشبو لے کر آیا ہے اور وہ مسجد میں آیا ہے تو ماحول معطر ہو گیا ہے خوشبو چھپانے سے نہیں چھپتی اور خوشی چھپانے سے بھی نہیں چھپتی آج جن کو خوشی تھی میرے محبوب کے میلاد کی انہوں نے مدینے والے بادشاہ کی محفل کو سجا کر دنیا والوں کو بتایا کہ ہمارا مالک آ گیا ہے ہمارا سائیں آ گیا ہے ہمارا آقا آ گیا ہے جن کو کوئی پوچھنے والا نہیں تھا اللہ اکبر ان کا رہبر و رہنما آ گیا حاضرین محترم اگر ایک ہی ماحول ہو اور ایک ہی ماحول کے اندر ایک بندے کو خوشبو آ رہی ہو اور دوسرا بندہ خوشبو محسوس نہ کرے تو جس کو خوشبو نہیں آ رہی اس کو کم از کم یہ سوچنا پڑے گا کہ اس کو جو خوشبو آ رہی ہے وہ مجھے خوشبو کیوں نہیں آ رہی وقت نہیں میں اس پر زیادہ وقت لے سکوں علماء کرام فرماتے اگر ہم قرآن کا مطالعہ کریں تو قرآن کریم جناب یعقوب علیہ السلام کی ایک خوشبو کا ذکر کرتا ہے انی لاجد ریح یوسف لولا ان تفندون فرمایا میرے بیٹو آج مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے قربان جاؤں اگر ایک ہی ماحول تھا نبی زادے بھی تھے نبی بھی تھے اگر خوشبو کا وجود تھا تو یعقوب علیہ السلام کو کیوں آ رہا تھا آپ کے شہزادوں کو وہ خوشبو کیوں نہیں آ رہی تھی علماء فرماتے ہیں اب زیادہ تصریح کا اور تشریح کا وقت نہیں علماء فرماتے ہیں کہ بات یاد رکھنا جس کے عقیدے میں نبی زندہ ہو ان کو آج بھی خوشبوئیں آتی ہے اور جن کے عقیدے میں نبی فوت ہو گئے ہو انہیں کبھی بھی نبی کی خوشبوئیں نہیں آتی جناب یعقوب کے عقیدے میں جناب یوسف زندہ تھے اور انہیں وہ تمام مقام اللہ نے عطا فرمانے تھے جو خواب کے اندر جناب یوسف نے بیان فرمائے تھے لیکن بھائی تو بھائی کو مار چکے تھے نا اور برہما دے نزدیک تو برا فوت ہو گیا سی نا انہوں نے تو بتایا تھا کہ بھیڑیا بابا کھا گیا علماء فرماتے جن کی عقیدے میں نبی زندہ ہو
انہیں ہی خوشبوئیں آتی ہیں، اور جن کے عقیدے کی بنیاد ہی یہ ہو، جن کے عقیدے کی بنیاد ہی یہ ہو کہ نبی فوت ہو گیا ہے۔ میرا خیال آپ اردو نہیں سمجھ رہے، جس کو نہیں سمجھ آ رہی ہاتھ کو کھڑا کرے یار، کیونکہ مجھے سختی سے کہا گیا ہے کہ سادہ سادہ گفتگو کرنی ہے۔ اگر سمجھ رہے ہیں تو سبحان اللہ کہہ دیں، سلامت رہے۔ میرے تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، فرمایا جن کے عقیدے میں آج بھی نبی زندہ ہے، وہ مہر علی ہو، غوث جلی ہو، حضور پیر سیال ہو، بابا فرید ہو، انہیں آج بھی خوشبوئیں آ رہی ہے، اور اس مرشد کریم کے صدقے سے رسول اللہ کی امت کو بھی یہ خوشبوئیں نصیب ہو رہی ہے۔ مگر جس کا عقیدہ ہی یہ ہو، جو پہلی بات ہی علماء سے یہ کرے کہ 12 کو میلاد مناتے ہو، اور نبی وفات پا چکے ہیں، اور حضور جاتے ہوئے فرما رہے ہیں حیاتی خیر لکم ومماتی خیر لکم، میرا آنا بھی تمہارے لیے خیر ہے، میرا جانے بھی تمہارے لیے خیر ہے، امت ہو خیر والی۔ اور مولانا ہمیں یہ درس دے کہ نبی کا میلاد مناتے ہو، چلے مولوی سے ہی پوچھ لیتے ہیں، حضور ایک ہی گنبد خضرا ہو، ایک ہی گنبد خضرا کے نیچے 3 میزار ہیں، ایک مصطفیٰ کریم کا ہے، ایک ابو بکر صدیق کا ہے، ایک عمر فاروق کا ہے۔ اب مولوی کی مجبوری یہ ہے کہ وہ کہتا ہے عمر تو زندہ ہے کیونکہ وہ شہید ہوا ہے، وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ۔ ذرا دیکھنا اٹکل بچوں کے ساتھ اس امت کو سمجھانا کیا چاہتا ہے۔ کہا اسی گنبد خضرا کے نیچے ایک نوکر زندہ ہے، اور جو سردار ہے وہ فوت ہو گیا ہے۔ میں کہنا جناب نہ، سنیوں کو ایسا عقیدہ نہیں چاہیے جس میں سردار فوت ہو جائے، تیسرے درجے والا زندہ ہو، اور جس کے صدقے سے کائنات کو عزتیں ملی ہیں۔ میرا خیال میں پنجابی سے سمجھ آ رہی نے تے اے زبانہ غیبتہ واسطے رکھیاں نے، جی استاد دی غیبت واسطے رکھیاں نے، پھرا دی غیبت واسطے رکھیاں نے۔ یہ زبان محمد کی کہ غلام کے لیے ضروری ہے حضور کا ذکر آئے تو زبان کو حرکت دے، چہرے کھل جائے اور زبان کھل جائے، یہی سنی کی پہچان ہے۔ میں چلے جاؤں گا بعد میں، بے شک مردہ ہو کر بیٹھے رہنا، لیکن میں ذکر تو زندوں کا کر رہا ہوں۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ، جس کی امت کا ایک حسین پھول